بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می انیلا۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں اس کے بارے میں بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کے بارے میں الفاظ نہیں ملتے، لیکن ایسے حالات کو دیکھ کر خاموشی بھی کوئی ایک اچھا لائق عمل نہیں ہوگا۔ موجودہ وقت آنے والے ہمیں ایک ایسے دردناک اور خوفناک وقت کی خبر دے رہا ہے جس سے ہم لوگ جان بوجھ کے انجان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لوگ قومی سطح پر، دینی سطح پر، معاشرتی سطح پر، اخلاقی سطح پر، سماجی سطح پر اتنی پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی جو ویلیوز ہیں ان کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ ہم لوگوں کو یہاں تک یاد نہیں رہا کہ ہم لوگ انسان ہیں، اور بحیثیت انسان ہمارے ایک دوسرے کو انسان ہونے کی وجہ سے بھی بہت سارے حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو فرض ہے وہ آپ کو، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی جانوں کی حفاظت کی ضمانت کے طور پہ قرار دیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک انسان کا قتل گو پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، یعنی اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے زندگی کو، انسان کو، اس کی جان کو اتنی زیادہ ویلیو دی گئی ہے۔ یہ اتنی ہی ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اسی طرح سے ادا کیے ہیں، اسی طرح سے ہمیں بتائے ہیں کہ جس طرح سے ہم لوگ اپنے ایک ایک جسم کے جو ہمارے جتنے بھی حصے ہیں ان کے بارے میں ہم ورڈ ہوتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں نا کہ ہمارا ایک ہاتھ نہیں ہوگا تو ہم یہ سوچ کر ہی کام اٹھتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ تمام خوبیوں کے، تمام انسانی اجزاء جو کہ ہونے چاہیے اس کے مالک ہیں، اگر آپ یہ ایک لمحے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا اس جسم کا یہ حصہ نہ ہو تو میری ساری زندگی بیکار ہو جاتی ہے، یا جب آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تب آپ کو کتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، کوئی لاحق بیماری جو ایسی مہلک بیماری آپ کو لاحق ہو جائے تو آپ کس طرح سے سفر کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے پاس زیادہ اس چیز کا تجربہ ہے جو کہ اس چیز سے سفر کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، تو بے شک وہ اس تکلیف کو بھی زیادہ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اتنی اہمیت دی گئی انسان کی زندگی کو، اتنی زیادہ اہمیت دی گئی انسان کی زندگی کو کہ یہاں تک ہم مسلمانوں کو اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اپنی جان بچانے کا خدشہ ہو تو وہاں پہ آپ دل میں نہ صحیح زبان میں آپ جو ہے وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان سے دور ہیں، مطلب یہاں تک جان کی سلامتی ہے۔ یہاں یہ آپ کو حدیث سے یا اس کو آپ اس کا آپ کو ملتا ہے، آیات سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب جو ہمارا وقت ہے موجودہ، اب سیالکوٹ کا واقعہ اگر دیکھا جائے تو اتنا زیادہ ہم لوگ اتنے زیادہ گر گئے ہیں، مطلب ہم لوگوں نے، انسان تو انسان کیا، ہم لوگوں نے حیوانیت کی جو سارے راستے ہیں وہ پار کر لیے ہیں۔ ہمارے لیے ایک برابر ہے، آپ پہلے تو جانوروں کو مارتے ہوئے بھی میں نے سنا تھا، لوگوں کو دکھ افسوس ہوتا ہے، اب تو وہ ایک برابر ہے کہ آپ کسی جانور کو ماریں یا کسی انسان کو ماریں۔ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا آپ جس انسان کو قتل کر رہے ہیں اس کا ایک پورا خاندان ہے، اگر وہ مرد ہے، شادی شدہ ہے، اس کی اولاد ہے، تو کیا اس ساری زندگی کا امپیکٹ کیا پڑے گا۔ اس کے بچوں کو آپ یتیم کر رہے ہیں، اس کی بیوی کو آپ بیوہ کر رہے ہیں، آپ صرف اس بندے کو قتل نہیں کر رہے بلکہ آپ اس کے ساتھ ان تمام افراد کو ختم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہم اتنی درندگی کا، ہم اتنی زیادہ اپنے اندر بے حسی کا شکار ہو گئے، اتنے صفاق پسند ہو گئے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جو لحاظ والے اور جو ہماری حدود ہیں وہ ہم بھول گئے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو
موجودہ حالات میں مجھے نظر آتی ہیں وہ سفاک حالات ہیں اور انسانی اقتدار کا قتل ہے۔ اس میں ہمارے دین کا یہ وجوہات جو چیز بنتی ہیں، اب سفاک حالات اور انسانی اقتدار کا جو ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا ہے، اس کی وجوہات 3 ہیں۔ 3 ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے اقتدار سے، انسانیت سے، احساس سے، اخلاق سے، اپنی حدود سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے ختم کر رہے ہیں اپنے اوپر کہ ہم لوگ مسلمان تو مسلمان سے ہی ہم لوگ انسان ہونا بھی اپنا ایک مقام کو گرا رہے ہیں۔ وہ 3 وجوہات یہ ہیں کہ دین کا فقدان، ہمارے ملک میں مسلمانوں میں خاص طور پر دین کا اتنا فقدان ہے۔ اگر دین پڑھایا جاتا ہے تو کتابوں کی حد تک، رٹالزم ہے، عمل کیا اس میں بہت کم، 100% لوگ اگر دین پڑھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو اس میں سے صرف 5% یا 10% لوگ ہوں گے جو کہ اپنے دین پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ 90% لوگ ایسے ہیں جن کو صرف علم ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ تو یہ دین کا فقدان ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی یونیورسٹیز میں اپنے آکسفورڈ کا سلیبس ہم لوگوں نے کمپلسری کیا ہوا ہے، اسکولز میں بچہ آکسفورڈ پڑھ رہا ہے، لیکن ہم لوگ یہ کمپلسری نہیں کر رہے کہ بیٹا آپ میٹرک تک لے جائیں، آپ سیکنڈ ایئر تک لے جائیں، آپ بی اے تک، گریجویشن تک لے کے جائیں، آپ ماسٹرز لیول پر لے کے جائیں۔ آپ کیوں پہلی 3-4 کلاسوں تک دین کو رکھتے ہیں، اسلامیات کو رکھتے ہیں، کلمے رکھتے ہیں، صورتیں رکھتے ہیں، باقی پھر وہ ان کو باقی ہر چیز ساتھ چل رہی ہے، آپ یونیورسٹی لیول تک اس کو کیوں نہیں کمپلسری کر رہے؟ آپ ایسے جیسے چھوٹی کلاسز میں آپ صورتیں رکھ رہے ہیں، نماز رکھ لیں اور آگے جا کے بالکل آپ اس کو اینڈ کر دیتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں آگے گریجویشن میں جا کے ترجمہ قرآن مجید کا رکھ رہے؟ ماسٹرز لیول پہ جا کے آپ اس کی تفسیر کیوں نہیں رکھ رہے؟ ہم لوگوں کے معاشرے میں دین کا جتنا فقدان ہے، وہاں پہ ہم لوگوں نے دین کیا سمجھنا ہے، معاشرہ کیا سمجھنا ہے، ہم تو انسانیت سمجھنا بھول گئے ہیں کہ ہم لوگ انسان ہیں اور ہم لوگوں میں احساس کا کوئی رشتہ ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا شعور کا فقدان، شعور نہیں ہے۔ شعور پیدا ہوتا ہے آپ کی تربیت سے، آپ کے گھر سے، آپ کی سراؤنڈنگ سے، آپ کے انوائرمنٹ سے، اور وہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے والدین نے کوئی چند چیزیں بیسک بنا لی ہوئی ہیں۔ گھر ہونا چاہیے، لگژری گھر ہونا چاہیے، لازم ہر حال میں کھانا ہے، ہر حال میں اچھا پہننا ہے، یہ ایک ایسی نیسیسٹیز ہیں جو کہ ہاں ضروری ہیں، لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اس کو فلفل کرنے کے لیے ایک غلط نظریہ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنے جو ہمارے گھر میں ایک جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ سکھانا بھول گئے ہیں کہ بیٹا جب کسی کو چوٹ لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں تو وہ بھی ایک تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ محبت کو، خدمت کو، ایک دوسرے کی عزت کو پسند کرتے، وہ ہم چیز بھول گئے۔ اب ہم کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایک بات کہتا ہے آپ 10 باتیں سنائیں، فرسٹریشن پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ پھر حدود کا فقدان ہے۔ حدود کا فقدان ایسے ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ایک مرد ہے تو کیا سامنے خاتون ہے، وہ کون سی لمیٹیشن ہونی چاہیے، وہ کون سی حدیں ہونی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگوں نے یہ پہلے تو ہماری فیمیلز نے یہ حدیں خود ختم کی ہیں کہ جی مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے۔ آپ نہیں ہو سکتے برابر۔ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، عورت ڈھکی ہوئی چیز ہے۔ مرد کو ایک برتری حاصل ہے کہ وہ سوسائٹی میں سامنے موو آن ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی۔ اس کے آپ دیکھیں کتنے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ پڑے ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ آج گھر گھر، گلی گلی، محلے محلے میں ہم اتنی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، ہم ان کو نہیں روک پا رہے، صرف اس وجہ سے ہم نے اپنی حدود کا تعین ختم کیا ہوا ہے۔ ہم نے یہ حد بھول گئے ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو تکلیف نہ دیں۔ اب ایک بندے کو آپ آگ جلا کے مار دیتے ہیں، اس کا آپ چہرہ ماسک کر دیتے ہیں، اس کو پہچاننے کے قابل نہیں رہتے، آپ کون سی حد میں ہیں؟ آپ کون سے انسان ہیں؟ آپ کہاں کے مسلمان ہیں؟ ایسے لوگوں کو بیچ چوراہے پہ پھر کہتے ہیں کہ جو سنت رسول ہیں، جو ناموس رسالت کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مشغول ہیں۔ اگر مانا کہ وہ ٹیررزم کا ایک حصہ بن رہے ہیں تو کیا یہ آگ جلا کے مار دینا اور آپ ہماری حکومت اس پہ نہیں بول رہی